سم محمد اللهم صل علی وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. عبادت میں مزید اضافہ کر لے سلیمان سارے اس جلیلۃ القدر ذکر خصت کا مالک ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. جو دعائیں آپ ذہنوں میں رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی. آل نبی کی عزت کا صدقہ میری دعا ہے کہ مالک آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں مستجاب فرما لیں. مجلس کے بانیان کے لیے دعا کریں اللہ ان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے تاکہ یہ سلسلہ اعزا جو ہے یہ بہتر سے بہتر انداز میں ہمیشہ جاری و ساری رہ سکے. اپنے وطن کے لیے خصوصی دعا کیا کریں مالک ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. وطن کی دعا اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے دین سے مخلص کیسے ہو. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت شکریہ. لہذا مالک ہمارے پاکستان کی افواج کے اور جو سلامتی کے ادارے ہیں اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اور سب سے بڑی دعا ہے ولی الامر مولا کے ظہور میں اللہ تاجیل فرمائے. لمبی زحمت نہیں دے رہا ہوں ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر. ایک سلوات لیکن سارے صاحبان بلند اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. صاحبان محترم اس مقام پہ اس جگہ پہ میری پہلی حاضری ہے. اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا. آیا پہلی دفعہ. مذہب کتنے ہیں یہ میں نہیں جانتا. اتنا مجھے کنفرم ہے کہ پنڈ مسلمانوں کا ہے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی. لہذا میں کسی ایک گھر کا مہمان نہیں میں پورے پنڈ کا مہمان. سیدوں کے اولاد رسول ہو کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا. زندگی کا اعتبار کوئی نہیں لمحوں کا پتہ نہیں. مذہب فرقے اپنی جگہ لیکن جب تمہارے پنڈ میں علاقے میں نبی کے بیٹے کے ذکر کی محفل کا اعلان ہو اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے گلیاں نہ بدلا کرو. اس ذکر میں آیا کرو اس ذکر میں بیٹھا کرو. ہاں ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو لیکن ذکر ہر فقہ میں جائز ہے. ذکر ہر مذہب میں جائز ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ ہاں ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کہتے ہیں جی مجلس میں آؤ. ہم جب شیعہ نہیں ہیں تو پھر مجلس میں کیسے ہیں. یہی بات سمجھانے والی ہے. آپ جس مذہب میں ہیں آپ وہیں پہ رہیں لیکن محسنوں کے ذکر میں آنا چاہیے.
حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. ذرا زحمت فرمایا میری بات پہ توجہ فرما مہربانی سر. غیرت انسانی کا تقاضا ہے کیونکہ قربانی کربلا جو ہے نا یہ ایک ایسا واقعہ، اجازت تو ہے میں بات کروں؟ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، میں مصائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا، فضائل کے انداز میں کہہ رہا ہوں. کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جہاں حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا. کیا کہنے آپ جیے. بہت شکریہ، آپ مکمل متوجہ ہیں میری بات پہ. میں یہ لفظ دوبارہ کہہ رہا ہوں مہربانی جی. حسین ابن علی نے ذرا ایکو سر اگر تھوڑی کم ہو جائے. حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی. دین بچا قربانی کربلا سے، اسلام بچا قربانی کربلا سے، قرآن بچا قربانی کربلا سے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، سارا دن مجلس ہوتی ہے، شام کو پنڈ کا ایک نہ ایک بندہ کہہ دیتا ہے یہ بندے شیعہ کردے پھرتے ہیں. یار سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. نہیں آپ میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے سر. اور ہم جناب کو شیعہ نہیں کر رہے لیکن اپنے رویوں پہ بھی تو نظر ثانی کرو کہ جس قربانی کی وجہ سے دین اسلام قرآن بچ گیا، اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ ذرا دھیان فرمائے میری بات پہ مہربانی سر. سرکار متوجہ ہیں جی آپ میری جان. اور اتنی عظمتوں والی قربانی جناب کے شیعوں کو جناب نے دے رکھی ہے. کربلا جانے شیعہ جانے، کربلا کا ذکر جانے شیعہ جانے. میری جان یہ مناسب نہیں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں. ہم قربانی کربلا کی یاد میں مسلمانوں آپ کو کبھی نہ بلاتے اگر آپ کے مذہب میں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج ہی نہ ہوتا. یار خدا را ذرا زحمت فرما کے میری بات پہ دھیان دیں. میں محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی 12:15 ہوئے، میرے بعد پھر نماز کا لنگر کا نیاز کا وقف ہے. تو اگر شروع میں ذہنوں میں اتنی تھکن ہے تو جنہ ذاکرہ 4 بجے ہونا انہوں دا کی کرو گے؟ یا علیہ مہربانی سر، بہت شکریہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ تھوڑا بیدار ہو گئے. میں نے کیا کہا ہے کہ ہم مسلمانوں سے توقع نہ رکھتے کہ وہ قربانی کربلا میں شمولیت کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ذی الحج کے جمعوں میں ذی الحج کی باتیں ہوتی ہیں، رمضان کے جمعوں میں رمضان کی باتیں ہوتی ہیں، محرم میں جمعہ نہیں ہوتا یا کربلا نہیں ہوتا. خدا را مہمان ہوں میں سب کا قطن. ایک پہلی بات میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ میرے بزرگ بھائی سارا علاقہ یہاں پہ موجود ہے. میرے ذہن میں کسی بھی مذہب سے نفرت نہیں ہے. شیعہ فقہ سے میرا تعلق ہے، سادات سے میں تعلق رکھتا ہوں. بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. کسی بھی فرقے یا مذہب سے آپ اس سے بھی زیادہ چپ کر جائیں. میں کلیئر کر رہا ہوں، سارا علاقہ سن رہا ہے. کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آل محمد کی چوکھٹ نفرت نہیں سکھاتی. لہذا میں بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں. میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے.
یہ کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں؟ مجھے پتہ ہے ہم شیعہ سنی وہابی دیوبندی اگر الیکشنوں میں بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے دن بندے پنڈ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ سارے جواب دیں گے۔ مہربانی جی، بہت شکریہ۔ یہاں علی، مہربانی سر، مہربانی۔ میرے دوستو، میرے آپ بھائی ہیں، آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں، آپ ہمیں پیارے لگتے ہیں، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا، آپ تب بھی ہمارے بھائی تھے۔ سارے بندے دھیان نہیں دے رہے۔ اور کمال یہ ہو گیا کہ جس دور مجھے یاد ہے، میرا تعلق کیونکہ گجرانوالہ سے ہے، اور گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے۔ ایک صاحب مجھے اس دور کی بات ہے، میری شروعات تھی تذکرے اور ذکر اور مجالس کی، کہنے لگا جی آپ شیعہ جو ہوتے ہیں یہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کو یہ کیوں پوچھنا پڑ رہا ہے؟ کہنے لگا شریعت میں کافر بہت بڑی گالی ہے۔ کافر کسی کو کہنا گالی ہے، شرعی گالی ہے۔ ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھا، شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا۔ کسی کو کافر کہا جائے تو اسے تو غصہ آنا چاہیے، لیکن واحد قوم شیعوں کی جو ناراض بھی نہیں ہوئے، غصہ بھی نہیں کیا، اور آپ نے لطف لیا۔ میں نے کہا جی اب آپ نے میں کافر کہنا شروع کر رہی ہے نا، ہم نے مسلح بچھا لیے، اللہ ہمیں بھی اسی طرح کا کافر بنا دے جیسے ان کی نظر میں ابو طالب کافر۔ مہربانی۔ اور ہمیں کافر کہنے والوں کو اسی طرح کا مسلمان بنا دے جیسا یزید مسلمان۔ سارے بندے دھیان نہیں دے پائے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ ختم نبوت کی 4 دیواری میں جو بندہ موجود ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں، اس کی حیثیت ایک برادری کی حیثیت ہے۔ برادری میں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ہم چھوٹے بھائی ہیں۔ اور اچھا کمال یہ ہوا کہ بندے اپنے وطن کی میں کوئی لبنان یا مصر کی باتیں تو نہیں کر رہا ہوں۔ ضیاء الحق کے دور میں شیعوں کو گلیوں بازاروں میں کافر کہا گیا، اور ضیاء الحق ہی کی حکومت میں سارے فرقوں کے علماء نے ملی یکجہتی کونسل کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس کا پہلا اجلاس جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ میں ہوا، اور سارے فرقوں کے ذمہ دار علماء نے سیاہی کے دور میں لکھ دیا شیعہ مسلمان ہیں، وہ ہمیں کلمہ تو پڑھا لیتے۔ یار سر نہ ہلاؤ، میری بات پہ توجہ کریں۔ میں اس طرح پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، پھر کبھی تفصیلات جو میں بیس سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں قربانیاں کربلا کے کیوں کہتا ہوں کہ سارے شمولیت کیا کرو۔ ماتم جب تک، میں نے پہلے بھی کہا آپ کو ماتم پریشان کرتا ہے، سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے، کچھ وہ ہیں جو ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں۔ آپ ماتم نہیں کرنا چاہتے تو مجبور، کیا دروازے پہ کو ہم نے بندے کھڑے کیے ہوئے کہ جناب مجلس میں وہی بیٹھ سکتا ہے جو پہلے 2 ہاتھ ماتم کے مار کے۔ جب تک سمجھ نہیں آتی آپ نہ کریں، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آ جانی ہے۔ اللہ کرے بات گہری ہے، بات باریک ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ سمجھ آ جانی ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں
کہ اب رخ جو ہمارے بھائیوں کے ہیں نا وہ بھی ہمیں دیکھ دیکھ کے ہمیں کاپی کرنا چاہتے ہیں. ہم تو صدیوں سے محرم مناتے ہیں. یہ 10 سال پہلے تو پاکستان میں کسی کی بھی یکم محرم کو شہادت نہیں تھی. اب دوستوں کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے ہم بھی محرم کے قریب آ جائیں. تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں قربانیوں کی یاد تو آپ مناتے ہیں. محرم سے پہلے بھی ایک قربانی والا مہینہ تھا. ذی الحج کا متوجہ ہیں جی آپ؟ ذی الحج اور محرم کو اللہ نے مجھے اگر موقع دیں، آپ کمال کر رہے ہیں کہ اکٹھا کر دیا، لیکن مجھے ذرا تھوڑا مطلب لفظ بدلنے دیں. دونوں قربانیوں کے مہینوں کو اللہ نے بلا فصل کر دیا. میں بھی پہلے اکٹھا ہی کہا کرتا تھا، لیکن کچھ عرصہ سے کچھ ہمارے دوستوں کو بلا فصل کے لفظ سے کچھ پرابلم ہوتی آ رہی. لہذا میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں مہینے اللہ نے، یہ بندوں کے بس میں نہیں ہے، یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے ذی الحج محرم سے پہلے رکھ دی. اچھا آپس کی بات ہے، ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مالک چاہتا تو ذی الحج رمضان سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا اور مسلمانوں کی بڑی موج ہوتی. اگر ذی الحج رمضان سے پہلے ہوتا تو ساری افطاریاں بکرے کے گوشت سے ہوتی. میرا خیال میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. جو گوشت عید سے عید تک لے جاتے ہیں وہ رمضان میں خیر کرتے، لیکن قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے ذی الحج رکھا اور ذی الحج کے ساتھ محرم ہے. ذی الحج بھی قربانی ہے، محرم بھی قربانی. ذی الحج کی قربانی والی یاد سارے مسلمان مناتے ہیں. ذی الحج ہے ابراہیم کے بیٹے کا، محرم ہے محمد کے بیٹے کا. ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کی یاد سارے مسلک مسلمانوں کے مناتے ہیں، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. کوئی تو دھیان دے گا میری جان. جس کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی یاد منائی جاتی، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. کسی قربانی دینے والے کو پریشانی بھی نہیں ہوتی. جٹ زمیندار بیٹھے ہو، کوئی بندہ قربانی دینے سے پہلے تھانے فون نہیں کرتا 2-3 سپاہی کر لیا جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سر. نہ امن خطرے میں پڑتا ہے، نہ کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے. اللہ کرے آپ، میں مطمئن ہوں کہ آپ بات کو گہرائی تک سمجھتے ہیں. ایک فقرہ میں کہہ رہا ہوں، ذی الحج سارے مناتے ہو، حالانکہ ذی الحج خواب ہے. سوچو میں نہ پڑھو یار، میری بات میں دھیان دیں. آپ محرم تعبیر ہے. میں یہ نہیں ہے کہ میں شیعہ پبلک میں بات کر رہا ہوں اور جو میرے منہ میں آیا میں کہہ جا رہا ہوں. نہیں، میرا مزاج یہ نہیں. میں جو بات کرتا ہوں میں دلیل سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا ہے ذی الحج خواب ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹا میں نے، یہ آیت قرآن کی ہے تے ساڈے گھراں چ بھی 3 سپاریاں لائیے. جناب نے کہانیاں کچھ اور بچوں کو سنائی دی ہیں. انہاں دا اللہ وکھرا ہے جی، ان کا دین ہی وکھرا ہے، قرآن وکھرا ہے. اور ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں.
میری تائید کرو جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. جڑے بندے فرنٹ تے آ کے بہ جاندے ہو نا, کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کریا کرو, نہیں تے انا للہ پڑھو, خدا دا نا جے بولو جا. عجیب مزاج, بلند لہجے بلند لہجے. ہم لوگ مسافر ہوتے ہیں, تھکے ہارے پہنچتے ہیں, آپ کی سبحان اللہ ہی ہماری تھکاوٹیں اتارتی. تے جے فرنٹ تے بندے ہی وہ بہ جان جڑے انج ویکھن جویں مولوی اور نال لین دین دا رولا ہے. ہمت کرو, گجرات دے بندے تے یار دریا تواڈے قریب فریش ذہن ہوتے ہیں. او جیو آپ جی ہیں, آپ جی جیو, مہربانی سے مہربانی سے مہربانی سے. او مینوں گجرات تو گل یاد آ گئی, تواڈے اپنے شادیال دی گل ہے. میرے استاد محترم, بہت پرانی بات ہے, مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم. میں جب بھی بات کرتا ہوں تو استاد محترم کا نام لے کے بات کرتا ہوں, کیونکہ جس دروازے سے خیرات ملے نا وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے. آج کل ویسے نئی ذاکری اور مولویت میں رواج ختم ہو چکا. اب جو بڑی مہربانی کرتے نا ذاکر مولوی, پتہ ہے کیا استاد اوراں فرمایا ہے, وہ استاد اوراں دا نا کوئی نہیں. استاد کا نام لے کے بات کرنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا, عزت میں کمی نہیں آتی. تو شادی ال مجلس مبلغ اعظم قبلہ کا خطاب, مجلس وچ ایک بندہ تواڈے پنڈ دا کوئی جٹ پرانی گل اٹھ کے کھلو گیا. اس آخیا مولوی اسماعیل میں شیعہ نہیں پر میرا پروگرام ہے. کہ انہوں نے کہا تو تیر کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں جٹ بندہ ہوں, مسئلہ میری عقل چ آ جائے, کتاباں چو میں نہیں ویکھنا. مولوی اسماعیل تیرے بارے مشہور ہے, جیڑی گل پوچھو تو کسے نہ کسے کتاب شتاب نہیں. وضاحت میں نے بھی نہیں کرنی. چناب تو مینوں یاد آئی ہے گل, دریائے چناب تو ممبر کی ایک تہذیب ہے, وضاحت کیا کروں گا میں, کچھ کہانیاں چناب سے وابستہ. وہ بندہ کہنے لگا, چودھری کہنے لگا میرا پروگرام ہے پر مسئلہ میری عقل چاہے. کہ نے کہا کون سا مسئلہ تیری عقل میں نہیں آتا؟ کہنے لگا جی ماتم میری عقل سے نہیں ہوتا. مولوی صاحب اب وضاحت میں نے نہیں کرنی, آپ ہی سمجھا جی. اسماعیل سے فرمایا ہو سارا ملک ماتم تے اعتراض کرے, عقل چ نہیں آتا, عقل چ نہیں, سارا ملک ماتم پہ اعتراض کرے. اب گجرات دے بندے نہ کریا کرو, عقل آکھ دیئے کچے کڑیاں تے ٹھل جاؤ. اوئے ہوئے ہوئے ہاں بولیں آپ, زحمت فرما, متوجہ ہیں سرکار. لہذا چلیں, یہ تو ضمناً گجرات سے ذہن میں فوری بات آئی تو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کر لوں, کیونکہ یہ باتیں کتابوں میں تھوڑی ہوتی ہیں. یہ سینہ بسینہ بزرگوں کا فیض آگے بڑھتا ہے. میں نے کیا کہا ہے, ذی الحج خواب ہے, محرم تعبیر ہے, آیت کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے, یا بنیا اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. عربی میں منام خواب کو کہتے ہیں, منام ہی سے نیند ہے, نوم. نوم نہیں جی یاد, اور ہمارے بھائی سویر والی اذان میں نہیں کہتے الصلاۃ خیر, وہی نوم ہے. نماز نیند سے بہتر. یہ نوم اور منام یہ عربی کے ریلیٹڈ لفظ ہیں. میرا خیال ان دونوں یاد رہ جائے گا. ابراہیم بھی نبی, اسماعیل بھی نبی.
نبی نبی سے کہہ رہا ہے، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، ذرا قریب رہیے گا. باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. شیعہ سنی اہل حدیث بھائیو، اگر نبی ہم جیسے ہوتے تو اسماعیل کو کہنا چاہیے تھا بابا خواب تو خیال ہوتا. کیا کہنا، لیکن اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ بابا خواب خیال ہوتے. اسماعیل نے جو جواب دیا وہ بھی آیت ہے. اسماعیل نے باپ سے کہا، جب باپ نے کہا نا میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل کہتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا جو حکم ہوا ہے وہ کرتے کیوں نہیں؟ اب صاحبان ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ ابراہیم کو ایسے خواب کیوں آ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی نام نہیں ہے، انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے. جو امامت کے 2 سلسلے، ایک حضرت عیسیٰ پہ رک گیا، ایک ختمی مرتبت تک پہنچا. ان دونوں سلسلوں کا ہیڈ جو ہے نا وہ ابراہیم ہے. چلے میں بات اس طرح، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. نبی 1,24,000 ہے، ابراہیم ان 1,24,000 میں بھی ہے. پھر 1,24,000 میں سے اللہ نے 313 رسول چنے. ابراہیم ان 313 رسولوں میں بھی ہے. پھر اللہ نے ان 313 رسولوں میں سے 5 پیغمبر چنے. اب بندہ اللہ میاں سے بحث شروع کر دے تو 5 ہی کیوں چنتا ہے؟ وہ مرضیوں والا یا اس نے 313 میں سے 5. میری آواز سب بھائیوں تک پہنچ رہی؟ آیا میں چیونالی پہلی دفعہ تے مقبول بڑی مجلس سے 1-2 بندے ستے بھی پہنے داد بھی پوری دے رہے. کیا کہنے گا؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا آئیڈیا. اجازت ہے جی؟ یہی بڑی کمال بات ہے. میرے بزرگ میں واقف تو نہیں ہوں یہ جی بسم اللہ مہربانی صاحب. لیکن یہ بڑا جو بات 5 پیغمبروں والی چلی، وقت نہیں ہے نا، میں وضاحت نہیں کر سکتا. یہ 5 پیغمبر بھلا کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پہ شریعت اتری ہے. شریعت سب سے پہلے حضرت نوح پہ اتری ہے. حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ختمی مرتبہ، یہ 5 شریعت والے ہیں. پہلا نبی آدم ہے لیکن شریعت آدم پہ نہیں اتری. آپ سارے پنچایتی بندے بیٹھے میں، اگر آدم پہ شریعت اتر چکی ہوتی تو کفے کو کیوں بتانا پڑتا کہ لاشیں دفن کیسے کی جاتی؟ کیا کہتے ہیں آپ جی؟ لیکن یہی لطف ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، بزرگ جیسے اٹھ کے انہوں نے پیغمبروں کے نام اور سرکار ختمیہ مرتبت کے درجے کی بات کی. جیسے ذاکر ہم آپ کی قوم کے علماء کو اس طرح کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے بچے مجلس میں ہوتے ہیں نا وہ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ اولو العزم پیغمبر 5 نے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح سرکار ختمی مرتبہ. وہ جب وہ اپنے کالج یا یونیورسٹی بچے بڑے ہو کے جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ شریعت والے 5 ہیں، یہ ان کے نام. ٹیچر آپس میں بات کرتے ہیں اور کوئی ٹیچر ذرا سلپ ہو رہا ہوئے آگے سے شیعہ بچہ لقمہ دے دیتا ہے تو پھر ٹیچر کہتے ہیں شیعہ بچوں کو سپیشل ٹریننگ دیتے ہیں. ہم کوئی سپیشل ٹریننگ نہیں دیتے.
آپ بھی مجلسوں میں آنا شروع کر دو, آپ کو بھی یہ معلومات مل جائیں گی. چلو سارے مجلس میں نہ آؤ, جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں ہی آنے دو. اوئے ہوئے 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 ہوئے, کہاں ہے آپ, کہاں ہے آپ؟ مہربانی جی, جواب سارے دیا کریں نعرے کا, سارے جواب دیں گے. مہربانی, متوجہ ہے سرکار صاحبہ؟ تو بہت شکریہ. 1,24,000 نبیوں میں بھی ابراہیم ہے. وقت تمام ہوتا جا رہا ہے, جلدی بات کلوز کرنا ہے. ماشاءاللہ رسولوں میں بھی شیعہ سنی بھائی, بلکہ پروگرام میرا خیال ہے لائیو شاید دکھایا جا رہا. یہ لائیو کا مزہ بانیوں کو, بانیان کو بھی آ جاتا ہے. سجے پاسے فوٹو بانی دی لگی ہوئی, مجمع بھی لطف لیتے ہیں. 80 اوکھے ہو گئے کیونکہ یہ کیمرہ یہ بڑا ظالم ہے. ایچی والی میں کو مجلس کو گل میرے منہ نکل جائے, 2 دن بعد شادی ہے مجلس ہوئے. تو پہلے زمانہ یہی تھا, بچے پوچھتے رضوی صاحب کل تساں چورالی کیڑی گل کی تھی, اور میں آخدا سا پتر تانوں سمجھ نہیں آئی. ہن بچے انج کر کے کلپ وکھاندے. تو یہ اتنی ظالم مصیبت ہے, یہ مولویوں کو اپنی بات سے سی ڈی کیمرہ مکرنے نہیں دے. میں دعا مانگتا ہوں اللہ پاک, اگر یہ کیمرے والا سسٹم بننا ہی تھا, غدیر ہی پہ بن گیا. کیا کہنے, کیا کہنے. بہت شکریہ. متوجہ تو ہے جی سارے بھائی؟ جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. مجھے موقع اجازت ہے میں بات تھوڑی آگے بڑھا لوں. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ ابراہیم نبیوں میں بھی ہے, رسولوں میں بھی ہے. دیکھ مجلس حسین کی ہے, میں جب سے بات کر رہا ہوں ذکر نبیوں کا ہو رہا ہے. تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی نبوتیں بچانے والا کون ہے؟ مہربانی سر, مہربانی سر. ابراہیم جد الانبیاء, یہ جو رسول ہے نا مرسل, جنہیں بزرگ آپ میرے بیٹھے میں, یہ کوئی اپنے دور کے یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے. یہ جو رسول ہیں, مرسل ہیں, پیغمبر ہیں, یہ اپنے زمانے کے یہ بڑے بڑے نام تھے. لیکن یہ حسین کے نانے کی وجہ ہو گئی ہے کہ یہ بڑے بڑے تھے, لیکن جب ہماری نظر حسین کے نانے پہ پڑ گئی پھر یہ بڑے بڑے چھوٹے. اوئے ہوئے ہو, او ہو. مہربانی سر. لیکن اللہ یا رسول اللہ, جواب سارے دیا کریں آپ. اجازت ہے میں تھوڑی بات آگے بڑھا لوں سرکار. اچھا اب اس میں مطلب میرا ایمان ہے کہ آپ بات کمال سمجھتے ہیں. ریگولر مجلس میں بیٹھنے والے بزرگ علماء کو سننے والے چہرے یہاں پہ موجود ہیں. میں یہ بات چاہتا ہوں کہ آپ ذرا قریب ہو جائیں, بچے بھی بات سمجھ لیں. نبوت ابراہیم کے گھر ہے, رسالت بھی ہے, پیغمبری بھی ہے, ساری سیٹاں سارے عہدے ابراہیم کے پاس ہیں. تجھے امامت کے معیار کا پتہ نہیں چل رہا؟ نہ آبادی تھی, نہ مکے میں زندگی گزارنے کی سہولتیں تھی. تب بیت اللہ تو بنا نہیں تھا, بنیادیں تھیں, تعمیر دونوں باپ بیٹا کرنے والے تھے, لیکن ابھی کعبے کا وہاں پہ وجود ہی نہیں تھا. آبادیاں تو دور ہیں. اور یہ نبی ابراہیم اپنے معصوم بیٹے اسماعیل کو اور ہاجرہ جیسی طاہرہ طیبہ بیوی کو صحرا میں اکیلا چھوڑ کے جو شام کا ابراہیم سفر کر گیا, یہ روٹین کا سفر نہیں تھا, یہ پرچے حل کر رہا تھا کہ امامت کیسے ملتی ہے. مہربانی آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہے. اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں. یہ امامت بغیر امتحان کے,
مسلمانوں تم نے اللہ جانے کس کی ضد میں امامت جیسے عہدے کو لاری اڈے کی مسجد میں بٹھا دی. ہم شیعہ ماڑے صحیح. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میرے استاد محترم سے ایک مولوی نے کہا, مولوی اسماعیل اور جے تو مذہب ہی بدلنا سی تو کسی وال مذہب وچ جانا. اور اسماعیل خود بھی فاضل دیوبند, ان کے والد ان کے میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند, دیوبندیاں دا پڑھیا لکھیا گھرانہ, زیراں قبراں ٹھیک, صرف ناف پہ عبور. نال والے بزرگاں نو جگاؤ ذرا. ہاں یا علی مدد جی میں تہانوں ہی آکھیا تسی دوجے نو جگان لگ پے. ایک صاحب او پیر صادق شاہ اشرف, ایک بندہ میرے آکھنے لگا یار یہ ہمارے مولوی ذاکر بڑے عجیب ہوتے. میں کہا کی ہوا ہے؟ کہ لگا اگر کوئی بیچارہ ستا بندہ تھکیا بندہ سو ہی جائے تو تسی گل کرو انہوں سون دے. میں کہا جی مجھے باقی ذاکروں کا نہیں پتا, میں ستا بندہ اس لیے سپیشلی جگاتا ہوں کہ سارے مجمع چوں اسے بندے وقفے چ جا کے گلی چاکنے اج شاہراں دا سواد ہی نہیں آ. مہربانی آپ ذرا پلیز ہاں زحمت فرمائیں تھوڑی سی. میں گزارش جو کر رہا تھا اس مولوی پتہ کی او مولوی اسماعیل, کیونکہ ظاہر ہے ان کو اندر تھوڑی تکلیف تھی. مولانا اسماعیل بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور حق سیدہ حق زہرا پہ شیعہ ہو گئے. انہوں نے اندر رولا تے بڑا سی اور اپنے اندر دا وہ غصہ کیویں پہ کر دے جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. سیانے بندے بیٹھے ہو 950 سال جی جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. 950 سال نوح نبی نے تبلیغ کی ہے. 950 سال کے بعد اللہ کے حکم سے کشتی بنی. آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. 950 سال کی تبلیغ کے بعد چند بندے کشتی چڑھے وہ بھی میلیاں کپڑے آ کیا کہنے آپ چیئے. لہذا یہ کوئی دین کا معیار نہیں ہے, لیکن بادشاہ بندے ہوتے ہیں ہمارے سارے بھائی ہیں مرضیوں والے تے بڑے پھر آواں دا پتہ ہی نہیں لگتا کس ویلے ناراض ہو جانا تے کدوں راضی ہو جانا. یہ کو ہمارے پانیوں کا شاید اثر ہے. اور کیا سارے جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شی. اجے مولوی صاحب گل نہیں کی اس دوجا بسم اللہ اس دوسرا اٹیک کیتا. اس آخیا فلمی دنیا گلوکار اداکار سنگر گان والے نچن والے چوکھے شیعہ. مولوی اسماعیل صاحب فرمایا مولوی جی میں کہ نچن گان والے نے پوچھیا وہ تسی شیعہ ہی کیوں ہوندے ہو؟ اس آخیا مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جی آئی لب لہذا دوستو تمہاری نظر میں ہم ماڑے سے, لیکن ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, ہم محتاط بڑے ہیں. اسی ایویں نہیں 10 منٹ بعد افطار کرتے, احتیاط ہے. اور میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں. اللہ عمران خان جے کوئی 5-7 سال اگلے بھی دے دیتے تو دیکھو جا کے کتنے گل کھلوندی. جس بندے نے پوچھو خیریت وہ مہنگائی بڑی. شریعت کا حکم ہے جو کھاتے ہو جس ریٹ پہ کھاتے ہو اسی کی قیمت فطرانے میں دو. تیرا فطرانہ 100 تو نہیں ٹپتا, ڈالر 178 نہ ہو گئے. کیا کہنے, یہ ہم ماڑے شیعہ ہوں گے لیکن پچھلا فطرانہ بھی ساڑھا 400 تے سی. ہم احتیاط کے ہم احتیاط کے قائل. ہم نے ہر بندے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہم نے اسے امام نہیں کہا, پیش نماز کہتے تھے. امامت منصب پڑا ہے. اور میں گالے کے کرنی ہے وضاحت میں نہیں جے کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. کوئی تو لطف لے گا. یا تشریح میں نے نہیں کرنی,
اللہ کرے آپ سمجھ تے ضروری نہیں تواڈے مولوی تے ایف آئی آر ہی ہوئے تے سمجھو، سادہ سادہ بھی بات سمجھ لیا کرو. سارے پیپر ابراہیم حل کرتا گیا، امامت نہیں ملی. امام آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کب ملی؟ جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی. تب اللہ نے کہا انی جاعلوک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا. امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، رشتہ داریاں کرنے سے نہیں ملتی. کیا کہنے، کیا کہنے. مہربانی صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. گفتگو بس وقت تمام ہو گیا، لیکن اس میری آخری گزارش پہ خدا را ذہنی طور پہ ذرا زحمت کیجئے گا. ہے ذی الحج بھی قربانی، ہے محرم بھی قربانی، اور یادیں باقی بھی قربانیوں کی رہتی ہے. آدم سے سلسلہ چلا، کسی نبی کی یاد باقی ہے؟ نوح نے کشتی بنائی، ہے کو مسلمانوں کا فرقہ جو سالانہ کشتی پہ بیٹھتے ہو. حضرت موسیٰ 40 راتیں کوہ طور نامی پہاڑ پہ، طور نامی پہاڑ پہ جسے کوہ طور کہتے ہیں، حضرت موسیٰ 40 راتیں اس پہاڑ پہ گزار کے ہیں. کوئی مسلمانوں کا فرقہ ہے جو حضرت موسیٰ کی یاد میں 40 راتیں پہاڑوں پہ گزارتے ہو؟ حالانکہ کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے کچھ یادیں بھی وابستہ. میرا خیال ہے میں کہاں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ یادیں شریعتوں کی نہیں رہتی، یادیں عشق کی رہتی، یادیں قربانیوں کی رہتی. ابراہیم کے بیٹے وہ بھی قربان، رسول اللہ کے بیٹے حسین والی ہے یہ بھی قربان. یہ دونوں قربانیوں کی یاد ہے اور دونوں نے رہنا ہے. ابراہیم نے چھری چلائی، آنکھوں پہ پٹی تھی، گرم گرم خون ہاتھ کو لگا، پٹی ہٹائی، باپ تھا نا. منظر کیا دیکھا؟ اسماعیل زندہ کھڑا ہے، دمبا ذبح پڑا ہے. جائیں اپنی اپنی مرضی کی علماء سے پوچھیں، یہ چھری تو اسماعیل کے گلے پہ نبی نے چلائی تھی، یہ دمبا درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں جی اللہ نے، مالک ہے جی، اللہ کل شیء قدیر، اللہ نے جنت سے بھیج دیا. وہ جو جنت سے دمبا آیا تھا نا وہ اصل تھا. یہ جو 10 ذی الحج کو ہمارے پنڈ کی گلیوں میں دمبے ہوتے ہیں نا، یہ اس اصل کی نقل ہے. نقل کو عربی میں شبیہ کہتے ہیں. جو جانور ابراہیم کے بیٹے کے کام آیا تھا نا، اس کی شبیہیں پورے ملک میں نکلتی ہے، کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا. کیوں پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے؟ میں نے بس کلوز کر دی میں نے بات. آپ جیئیں، مالک آپ کو ہمیشہ صحت والی زندگی دے اور میرے بھائیوں کے بانیان کے رزق عزت میں اضافے فرما. میں نے کیا کہا ہے؟ آپ بزرگ ہیں کہ یادیں قربانیوں کی بات یہ قیامت تک رہنی ہے. یہ قربانیوں کی یاد چلے گی. اب اگر کوئی بندہ پوچھے جی ذی الحج بھی قربانی آپ کہہ رہے ہیں، محرم بھی قربانی، دونوں قربانیوں میں رضی صاحب فرق کیا ہے؟ اور دونوں قربانیوں کا فرق ہی پتہ نہیں کون برداشت کرتا ہے. دونوں قربانیوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے. کیا کہنے متوجہ. مہربانی جی. سر بات پوری تقریر میری ایک طرف، اور یہ آخری فضائل کے لفظ ہے. آپ نے اگر دھیان نہ دیا مجھے اگلی مجلس تک دکھ رہنا ہے. مجھے نہیں پتا پنڈال میں سے 10 بندے سمجھتے ہیں، 50 سمجھتے ہیں، یا سارا پنڈال ہی سمجھ لیتا ہے. یادیں دونوں کی باقی ہے، لیکن دونوں قربانیوں میں فرق ہے. میں لفظ کہ خدا کے لیے جاگ جانا، میں لفظ ڈائریکٹ کہنے لگا ہوں. ہے اسماعیل والی بھی قربانی، ہے حسین والی بھی قربانی، لیکن دونوں کا فرق بتا رہا ہوں. اسماعیل کو قیامت تک سلامیاں ملے گی، مگر حیوانوں کے خون کی.
میں نے پہلے کہا تھا اللہ جانے کتنے بندے سمجھتے ہیں اور جسے حیوانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں اور جسے انسانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. قربانی اگر کربلا والی پوچھنی ہے تو اس بہن سے پوچھ جسے جب 11 محرم کو مقتل سے گزارا گیا. اللہ کسی بہن کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑے. صف بھائیوں کی ماں اور سجاد سے جب پوچھ رہی تھی نا حسین کہاں ہے، اس وقت بی بی کا منہ مدینے کو ہو گئے اور مدینے کو منہ کر کے کہہ دی ہے نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا فارس ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. آباد رہو سیدہ، تمہارا ہے کہنا بی بی قبول کر. جس ماں کے بچے کو رویا جائے وہ مائیں بڑی دعا دیتی. نانا درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم ہو. اور جب 11 محرم کو جب یہ قافلہ کوفہ و شام کی طرف تیاری کے مراحل میں، مسلمانوں ہم کبھی نہ روتے اگر تیرے نبی کا گھرانہ یہودی اجاڑتا. آپ آتے رہو. ربیع الاول ہے، میں زیادہ صاحب نے ایک لفظ میرے ذہن میں آ گیا. جب شام گزار کے آئی تھی نا مدینے، میں نے بھی آپ سے کہا یہودی اجاڑتے ہم نہ روتے. عیسائی اور مسلک تھا، وہ اجاڑتے ہم نہ روتے. جب نانے کی خبر پہ آئی نا تو کچھ دیر نا بی بی نے وہ روضہ رسول والا جو دروازہ تھا نا اس کی کنڈی کو پکڑا اور خاموش رہے. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد تعویذ قبر کو دیکھ کے کہتی ہے نانا باغی کی بہن کا سلام لے. تڑپ گئی قبر محمد کی، آواز آئی تو شہید کی بہن ہے. آباد رہو. تیرا قرلانہ بھی قبول کر لے. اگلے سال وہی ہوگا جو ہوگا وہ روئے گا. مالک سب کو صحت والی زندگی دے، لیکن ایام عذاب پرسا آخری دن ہے. جی بسم اللہ. میں صدقہ نانے کی قبر کو دیکھا اور کہتی ہے نانا کوئی اور شام ہے تو بیٹی حاضر ہے. کانپ گئی قبر نبیوں کے سردار کی. بیٹا تو شہید کی بہن ہے، بیٹا تو میری محسنہ ہے. اس وقت اللہ جانے بی بی کے درد دیکھ کے قبر پہ نظر پڑتی ہے نا تو سیدہ جو شکوہ بی بی نے ایک ہی کیا، کہتی ہے نانا جب تک جیوں گی نانا قبر تک تیری بیٹی کو یہ دکھ رلائے گا کہ جب عیسائیوں کے شہر آتے تھے نا وہ تیری بیٹیوں کو چادریں دیتے تھے، اب جب مسلمانوں کے شہر آتے تھے نیزوں سے تیری بیٹیوں کے سروں پہ. یہ کہہ کے سیدہ نے اپنے برقعے سے ایک کرتا نکالا. تڑپ گئی قبر محمد کی. دیکھ کے کہتی ہے نانا تو نے حسین کا کرتا دیکھے؟ میں 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی. اور نانا یہ دن کا ٹائم ہے. نانا تیرے اس ماحول میں غیر محرم بھی ہے. میں بتا نہیں سکتی مجھے تیری امت نے حسین کی لاش سے کیسے اٹھایا. نصیبوں کا پرسا، نصیبوں کے آنسو، دکھ ہمیں یہی رلاتا ہے. آوازی بیٹا تو نے میرے دین کی خاطر
بڑے دکھ سہے. وقت تمام ہو گیا. ایک لمحہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں. مجلس میرے بعد وقفے کے بعد بھی جاری ہے, پرسہ تعزیت شام تک رہے گی. ایک میرا فکر, بیٹا تو نے میرے دین کی خاطر بہت دکھ اٹھا, کوئی صدمہ جو کبھی نہ بھول سکے. آپ کے ذہن میں ہے یہ دکھ کہ بی بی نے حسین کی اکبر کو اون و محمد سے بڑھ کے پالا تھا. جب کربلا کی زمین کا سودا ہوا تھا نا, تو آدھی قیمت سیدہ نے ادا کی تھی. بی بی زینب کے شوہر جناب عبداللہ جو ہے نا, یہ مولا علی کی دعا کا صدقہ بی بی خدیجہ کے بعد یہ ہاشمیوں میں بہت بڑے تاجر تھے. اور ایک اور بات میں آپ سے کلیئر کر دوں, اولاد زہرا جہاں بھی دفن ہے نا, اپنی ملکیت میں دفن. آباد رہو. جی بسم اللہ. میری بیٹیاں بہنیں, آپ میرے بھائی سن رہے ہیں, یہ جو لاہور والی تیری ملک ہے نا بیٹی علی, تیرے مولوی جو مرضی کہتے پھریں, سارا سال نہ جا سکو, لیکن ذی الحج والی عید جب آتی ہے نا, تو پھر گھر چھوڑ کے گھروں کو تالے لگا کے اپنے بچے لے کے بی بی پاک دامن جایا کرو, اور جا کے کہا کرو بی بی ہمارے بچے بھی عید نہیں کر رہے. میں نے کہا کہ سید جہاں بھی اولاد زہرا ہے وہ کسی کی جگہ پہ نہیں. یہ لاہور والی بی بی سیدہ پاک دامن, بی بی رقیہ بنت علی. اب حکومت یہ نواز شریف دور سے یہ ایک تحریک چل رہی تھی, اب روضے کی تعمیر شروع ہوئی ہے, اور صرف 28 کنال میں علی کی بیٹی کے نام کی رجسٹری جو ہے وہ 72 کنال ہے. جہاں مرلے نہیں خریدے جاتے, سید جہاں بھی ہیں اپنی ملکیتوں میں. آپ بزرگ میرے بھائی, یہ مالک آپ کو میں دعا سب کے لیے مانگ رہا ہوں, مالک آپ کو اولاد در اولاد خوشیاں نصیب کر. میں نے کئی دوستوں کو کہتے سنے, جی اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے, میں نے علیحدہ علیحدہ پلاٹ ان کے خرید لیے. اگر اللہ نے مجھے زندگی دی میں ان کے گھر بھی علیحدہ علیحدہ بنا دوں گا. ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے. حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے. اور میں قربان. بس زیادہ دیر ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے کسی ذہن میں آئے کہ یار بی بی زینب کا بیکا شہر, سیدہ کا سورا شہر, چاچے کی بہو تھی نا, تو مدینہ. کہاں مدینہ؟ شام تو اس کے بابا کے دشمنوں کا شہر تھا. یہ بی بی رضوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ملکیت میں دفن ہوتے ہیں, یہ شام میں ملکیت بی بی کی جب چلنے لگی تھی نا 28 رجب کو مدینے سے, تو مولا حسین نے کہا تھا بھائی عبداللہ سے اپنے شوہر سے اجازت لے کے. بی بی جا کے پہلی دفعہ سورے گھر میں مٹی پہ بیٹھی. عبداللہ تڑپ کے کہتے ہیں اونو محمد کی ماں میری زندگی میں دیکھے کہتی ہے میں کچھ مانگنے آئی, میرا پیکا دروازہ بند ہو رہا ہے, میرے بھائی راکھ جا رہے ہیں, میں مر جاؤں گی, مجھے اجازت دے. عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں اجازت تو میں نے رات ہی دے دی تھی. کہتی ہے رات اجازت لینے کون آیا تھا؟ عبداللہ کہتے ہیں تیری اجڑی ماں, اور کہہ رہی تھی عبداللہ بیٹا میری بیٹی صبح مانگنے آئے گی, اسے خالی نہ بھیجنا, اجازت میں دے رہا ہوں. لیکن عبداللہ نے جو دوسرا فقرہ کہا ہے نا, عبداللہ کا دوسرا فقرہ یہ تھا, زینب تیرے باپ کی تیرے بابا کی دعا, تجارت میری بہت بڑی ہے, میں شاگرد بھی علی کو, عبداللہ شاگرد بھی علی کے تھے, بھتیجے بھی تھے,
داماد بھی تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں میرے بندے ہاتھ دے، تیرے بھائی سفر پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں تیرے بھائی بڑے نواب ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن زینب تیرے بابا کی دعاؤں کا اثر ہے، یمن میں میری زمینیں ہیں، مصر میں میری زمینیں ہیں، طائف میں میری زمینیں ہیں۔ عبداللہ ملکوں کے نام گنتے رہے، چپ کر کے بی بی سنتی رہی، اور جب عبداللہ نے کہا نا شام میں میری زمینیں، تب رو کے کہتے یہ سارے شہروں کی زمینیں رکھ لے، شام والا ٹکڑا زمین کا مجھے دے دے، اور میرے حسین کی سکینہ بڑی اکیلی ہوگی۔ آباد رہو آباد رہو۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی، نصیبوں کی تعزیت ہے، نصیبوں کا پرسہ ہے، عبداللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ تبھی تو جب کربلا کا سودا بنی اسد سے 60,000 دینار میں ہوا، 30,000 دینار بی بی زینب نے حسین کے سامنے رکھ کے کہا میں بے شک 30,000 دے رہی ہوں، میں بھائی وال ہوں تیری۔ حسین فرماتے ہیں تو یہ جاگیر کس کے نام لگواؤں؟ رو کے کہتی ہے نہ سجاد کے نام نہ آن کے نام، تیرا میرا مشترکہ اکبر ہے، اپنے بچوں سے بڑھ کے اکبر کو پالا۔ آخری لفظ ہے، اللہ جانے زندگی میں پھر مجلس نصیب ہوتی ہے یا نہیں، مالک سب کو زندگی دے۔ نانے کی قبر پہ قافیز پہ جب کہا نا نبی نے دکھ زیادہ کہاں ہوا ہے، رو کے کہتی ہر ظلم بھول جاؤں گی، لیکن بازار شام میں ایک ایسی گلی کا موڑ آ گیا جہاں دن میں 7 دفعہ اکبر کا قاتل میرے سامنے سے مسکرا کے گزر کے کہتا تھا اس کے اکبر کو میں نے مارا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا